وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں پردے کا حکم عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر جو ہے باہر اگر نکلنے بھی صحیح مجبوری کے تحت تو اپنے اوپر اوڑھنیاں ڈالیں گی کہ جس سے ان کا چہرہ ڈھانپ جائے، اور اگر وہ گھر میں موجود ہوں اور کوئی غیر محرم سے بات کرنی بھی پڑے تو سخت لہجے میں اور اپنی آواز کے ایسے پردے میں رکھ کر گفتگو کریں کہ جس سے اس سے نفاست نہ ٹپکتی ہو۔ براہ راست قرآن پاک کی آیت ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اگر تم ان سے کوئی چیز سوال کرتے ہو، کچھ مانگتے ہو تو پردے کے پیچھے مانگے۔ اب ظاہر ہے پردے کے پیچھے مانگنے سے یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا جو ہے باقی بدن ڈھپا ہوا اور صرف چہرہ اس کا کھلا ہوا، نہیں، چہرہ بھی پردے کے پیچھے ہوتا ہے۔ اور یدنین علیہن من جلابیبہن، قرآن پاک کی یہ بھی آیت ہے کہ اپنے اوپر جو ہے اوڑھنیاں ڈال کر رکھیں۔ تو یہ جو پردے کا حکم ہے چہرے کو باقاعدہ طور پر شامل ہے، یہ اس کی کسی صورت بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ چہرہ کسی طور سے پردے سے باہر ہو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ انتہائی ناجائز فعل کر رہے ہیں۔ عورت کے چہرے کا بھی پردہ ہے، حتیٰ کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اور قرآن پاک کی اتنی بڑی آیت ہے کہ وَلْيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، کہ وہ اپنے جو ہے پاؤں کو اس قدر نہ ماریں کہ جس سے ان کی چھپی نفاست ظاہر ہو جائے، ان کی زینت ظاہر ہو جائے، یعنی اپنے پاؤں کو ایسے انداز میں ماریں گے جس سے جو ہے ان کی نفاست نظر آئے گی، تو ظاہر ہے یہ پردہ ہے۔ جب پاؤں کی آواز کا پردہ ہے تو پھر اس کے جو ہے زبان کا پردہ بھی ہوگا، اور جب زبان کا پردہ ہے تو پھر خود بتا لیجئے جب عورت کی آواز کا پردہ ہوگا تو اس کی باقی زیب و زینت یا اس کے چہرے کا پردہ کیوں نہیں ہوگا۔ السلام۔